خلیج میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور میزائل اور ڈرونز آئل ٹینکرز اور کرٹیکل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نہایت اہم چیز بھی متاثر ہو رہی ہے، ڈی سیلینیشن پلانٹس، جو سمندری پانی کو لاکھوں افراد کے لیے پینے کے قابل بناتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایران نے امریکہ پر ایک ڈی سیلینیشن فیسلٹی کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا اور کہا کہ واشنگٹن نے اس طرح کے انفراسٹرکچر کو ہدف بنانے میں پہل کی ہے، ایران نے نہیں۔ اس حملے کے بعد خلیج بھر میں شدید تشویش ہوئی، کیونکہ یہ دنیا کے سب سے زیادہ پانی کی قلت والے حصوں میں سے ایک ہے۔ وسیع صحرا، نہایت کم بارش اور تقریباً نہ ہونے کے برابر دریا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک کے پاس قدرتی میٹھے پانی کے وسائل انتہائی محدود ہیں۔ تیل نے شاید جدید خلیج کی تعمیر میں مدد کی ہو، لیکن اسے زندہ رکھنے کے لیے پانی ناگزیر ہے۔ In the case of Saudi Arabia, 70%. سعودی عرب کے معاملے میں 70%۔ ذرا سوچیں، 70% پینے کا پانی ڈی سیلینیشن پلانٹس سے آتا ہے، اور یہ شرح عمان میں 86% اور کویت میں 90% ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پلانٹس کے بغیر اس خطے کے جدید شہری نظام کے بڑے حصوں کا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ Modern urban system will struggle to exist. بین الاقوامی انسانی قانون بشمول جنیوا کنونشن کے تحت شہری بقا کے لیے ضروری انفراسٹرکچر جیسے پینے کے پانی کی فراہمی پر حملے ممنوع ہیں، لیکن بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان بحرین نے ایران پر اپنے ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا ہے، جس سے خطے بھر میں نئی تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ زیادہ تر ڈی سیلینیشن پلانٹس خلیج کے ساحل کے ساتھ واقع ہوتے ہیں تاکہ وہ سمندری پانی حاصل کر سکیں، اور ان میں سے کئی پورے شہروں کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ Desalination plants across the Gulf could be. خلیج بھر کے ڈی سیلینیشن پلانٹس متعدد طریقوں سے خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جی سی سی ممالک میں خلیج فارس کے جنوبی ساحل پر تقریباً 815 ڈی سیلینیشن پلانٹس موجود ہیں۔ ان پلانٹس کو نہ صرف میزائل اور ڈرون حملوں کا خطرہ ہے، بلکہ یہ ان پاور پلانٹس پر حملوں سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں جو انہیں بجلی فراہم کرتے ہیں۔ اگر بجلی بند ہو جائے تو پانی کی فراہمی بھی رک جاتی ہے۔ مزید یہ کہ صاف کیا گیا پانی پمپنگ سٹیشنز اور پائپ لائن نیٹ ورکس کے ذریعے آبادی تک پہنچایا جاتا ہے۔ سپلائی کے اس نظام کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ ان پلانٹس کو سائبر خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ سائبر جنگ ایران کی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ Cyber warfare forms part of Iran's arsenal. خلیجی ممالک میں سے کئی بڑے ریزروائرز میں پانی ذخیرہ کرتے ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق اگر ڈی سیلینیشن پلانٹس کام کرنا بند کر دیں تو یہ ذخائر عموماً صرف چند دنوں سے لے کر ایک ہفتے تک ہی کافی ہوتے ہیں۔ In the case of Bahrain, بحرین اور کویت شاید صرف چند دنوں کا پانی ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں 40 دن تک کے پانی کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن ان ممالک میں پانی کی فراہمی میں رکاوٹ یا ڈی سیلینیشن پلانٹس پر چند حملے روزمرہ زندگی کو فوری طور پر متاثر کر سکتے ہیں۔ daily life. If these plants are hit on اگر یہ پلانٹس نشانہ بن جائیں اور کام کرنا بند کر دیں تو ظاہر ہے کہ صفائی اور نکاسی کا نظام ناکام ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب نکاسی کا نظام ناکام ہوتا ہے تو عوام کی صحت کو فوری خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ example, a lot of economic activities, you can imagine. مثال کے طور پر بہت سی معاشی سرگرمیاں، سیاحت اور دیگر سروسز جو خلیج فارس کی معیشت کا ستون ہیں، ان کا انحصار پانی کی مستحکم فراہمی پر ہے۔ ان ڈی سیلینیشن پلانٹس کی فوری مرمت تقریباً ناممکن ہے، اور ان کی مرمت نقصان کی شدت پر منحصر ہے، جس میں مہینے بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ The damage, their repair may take months, if not longer. ایک ایسے خطے میں جو پہلے ہی کشیدگی کا شکار ہے، وہاں دبئی، دوحہ اور کویت جیسے شہروں کی بلند و بالا عمارتیں ایک ایسے سہارے پر قائم ہیں جسے وہ کھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔